ہربل ہیلتھ ٹپس یوٹیوب چینل کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ آج بہت سے لوگ سستی کا شکار ہیں، کمزوری کا شکار ہیں اور اپنی اس سستی اور کمزوری کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں۔ تو انہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس مرض کا علاج پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کیا ہوا لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جی، کمزوری کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ سنن ابی داود کی حدیث نمبر 3856 میں آتا ہے کہ ام منذر سلمہ بنت قیس انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو بیماری سے اٹھے تھے اور بہت کمزور تھے۔ ہمارے ہاں کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان کو کھانے لگے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانے کے لیے اٹھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ رک جاؤ، تم ابھی کمزور ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں کھانے سے رک گئے۔ ام منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے جو اور چقندر پکائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے بہت مفید ہے۔ اور طب بھی یہی کہتی ہے کہ چقندر کے اندر خون پیدا کرنے والے اجزاء شامل ہوتے ہیں، جو جسم میں شامل ہو کے انسان کی کمزوری کو ختم کرتے ہیں۔ اس چقندر کو کچا بھی کھایا جا سکتا ہے اور پکا کر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اس میں فولاد کی وافر مقدار ہوتی ہے، یہ دماغ کو تقویت دیتا ہے۔ بلغمی مزاج والوں کے لیے خاص طور پر بہت مفید ہے۔ چقندر کا استعمال جگر کے فعل کو تیز کرتا ہے، دل کی سوزش کو کم کرتا ہے۔ شہد اور چقندر کا پانی یرقان کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ بالوں کو اگانے اور ملائم کرنے کے لیے مہندی کے پتوں میں چقندر پیس کر استعمال کیا جائے تو اس سے بال ملائم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 938 میں آتا ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا چقندر کی جڑیں پکایا کرتی تھی اور اس پر جو کا آٹا چھڑک دیتی تھی، تو یہ نہایت ہی لذیذ ہوتا تھا۔ اور ہم جب جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس آتے تو ہر جمعے راستے میں ہم اس کے پاس یہ کھانے کے لیے رک جایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ چقندر اہل مدینہ کے ہاں اکثر کاشت کیا جاتا تھا اور وہ اسے بڑی رغبت کے ساتھ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو چقندر کے بہت سے فائدے ہیں، خاص طور پر نڈھال پن، سستی اور کمزوری میں چقندر کا استعمال اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو چقندر استعمال کیجئے، کمزوری سے اور سستی سے نجات پائیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔